إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پر، اللہ کے کلام پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ پہ ایمان لانے کا معنی اللہ کے ملائکہ کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے انہیں ماننا، یہ لازم ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو نہیں مانتا تو وہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے، اور جو کلام الہی کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اس پہ لازم ہے کہ قرآن ہمیں جو خبر دے اس کو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے بغیر جیسے مالک کی طرف سے خبر آئی ویسے ہی تسلیم کیا جائے۔ وہ خبر ہماری عقل میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، عقل میں نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے۔ کسی کی عقل کا قصور ہو سکتا ہے، کلام الہی غلط نہیں ہو سکتا۔ مالک کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مالک کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں مختلف معجزات کا ذکر ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو دیے، ان پہ ایمان لانا اہل ایمان پہ لازم ہے، قرآن ماننے والے کے دعوے دار پہ لازم ہے کہ انبیاء کو دیے ہوئے معجزات کو تسلیم کرے جیسے مالک کا کلام اسے بیان کرتا ہے۔ خلاف عادت واقعات جو انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا، اللہ مالک کے حکم سے خلاف عادت جو واقعات انبیاء کے ہاتھ پہ ظاہر ہوں انہیں معجزہ کہتے ہیں، اور اگر وہ اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوں وہ کرامت کہلاتا ہے۔ لیکن ان دونوں پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ معجزہ اور کرامت میں نبی یا ولی کا اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا کرم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، ظاہر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ آئیے قرآن حکیم سے بعض معجزات کا ذکر یا کرامات کا ذکر سنتے ہیں۔ اللہ مالک کا فرمان سورۃ البقرہ آیت نمبر 73، مالک فرماتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ قرآن حکیم کی ان تمام آیات کو جو ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے، ان کو اپنے ذہن میں رکھیے اور ہمارے آوازے پہ غور کیجئے کہ ان معجزات کو ثابت کرنے کے لیے ہم کسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال نہیں کرنے لگے، حدیث کا کوئی حوالہ نہیں دیں گے، بلکہ اللہ کے کلام کی آیات کو پڑھیں گے۔ اور پھر وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن بنا کر عوام میں پیش کرتے ہیں، حقیقت میں وہ منکر حدیث ہونے سے پہلے منکر قرآن ہیں، ان کے اقوال کو پیش کریں گے کہ وہ اپنی عقل میں آئی ہوئی بات کو تسلیم کرتے ہیں، بھلے وہ بات اللہ کی ہو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور جو ان کی عقل سے ٹکرا جائے وہ قرآن کی آیت بھی ہو تو اس میں تعویل باطل کرنے سے باز نہیں آتے۔ مالک فرماتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگاؤ،
کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ مالک ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے تاکہ تم عقل مند ہو۔ عقل مند انسانوں کے لیے مالک کی نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کر وہ راہ ہدایت کو پاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259، آئیے اس پہ غور کرتے ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس آدمی کی مثال جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، جو بستی الٹی پڑی تھی، ان کے گھروں کی چھتیں زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس نے ذہن میں سوال سوچا، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، یہ بستی تو برباد ہو گئی، یہ لوگ تو سارے مر گئے، اللہ ان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں آتا ہے، یہ زبان پہ اس کے کلام آتا ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے یہ سوال کرنے والے کو 100 سال کے لیے سلا دیا۔ 100 سال تک اس پہ نیند کو طاری کر دیا، غالب کر دیا۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اس کو زندگی دی، پھر اس کو اٹھایا، اور اس سے سوال ہوتا ہے، قال کم لبثت، کتنا دن، کتنا عرصہ سوئے ہو، کتنی گھڑیاں آرام کیا ہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ مالک نے سلایا کتنا؟ 100 سال، اور وہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم حصہ میں نے آرام کیا ہے۔ قال بل لبثت 100 عام، کہا گیا نہیں، تو 100 سال تک سویا رہا، تیری یہ نیند، یہ پیریڈ، یہ ٹائم 100 سال پہ محیط ہے۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پینے کو دیکھو، اس میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ قادر ہے۔ ایک بندہ اسے سلا دیا گیا، 100 سال تک سوتا رہا، اور اس کا کھانا اور پینا اس کو زمانے کے گزرتے ہوئے لمحات سے محفوظ کر دیا۔ یہ کام صرف عرش والے اللہ کا ہے، یہ خالق و مالک کا فضل ہے کہ اپنے کھانے کو دیکھ، تیرا کھانا بھی موجود ہے، خراب نہیں ہوا، تیرا پینا بھی موجود ہے، خراب نہیں ہوا، اس کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، اور اپنے گدھے کو، اپنی سواری کو دیکھو، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کس طرح ہم ہڈیوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر کس طرح اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ قرآن حکیم کی یہ آیات، مالک کا یہ فرمان ہمارے سامنے اس واقعے کو کھول کے بیان کر رہا ہے، اور دو ٹوک اوپن آیت ہے، واضح حکم ہے۔ اس نے سوچا اس بستی کو گرا ہوا، چھتوں کو الٹا ہوا دیکھ کر کیسے اللہ زندہ کرے گا، مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، یہ سوال ذہن میں آتا ہے، زبان پہ کلام آتا ہے، تو مالک اسی کو سلا دیتا ہے، اور 100 سال کے بعد اسے اٹھا کر، ایک طرف اس کی سواری ہے جو بالکل مٹی میں مل چکی، ایک طرف اس کا کھانا ہے جس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، ویسے کا ویسا گرم اور ٹھنڈا پانی موجود ہے، اور مالک اس کے سامنے اس جانور کی ہڈیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اس پہ گوشت چڑھاتا ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیات ہمیں درس دے رہی ہیں، سبق سکھا رہی ہیں، پیغام دے رہی ہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جب یہ سب کچھ اس کے سامنے ظاہر ہو گیا تو کہنے لگا، میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، میں اس کو یقین سے تسلیم کرتا ہوں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 49، آئیے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس رب کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ نشانی کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ کیا ہے
وہ خلاف عادت چیز کیا ہے؟ معجزہ و کرامت وہ چیز ہوتی ہے جس پہ مخلوق کا کوئی کنٹرول نہیں، مخلوق نہیں کر سکتی، ویسے اللہ جو چاہے کر دے، لیکن جو نبی معجزہ دکھاتا ہے مخلوق میں سے کوئی اور اٹھ کے اس کا بطلان نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ دکھایا، یہ فارمولا تو مجھے بھی آتا ہے، یہ میں بھی کر کے دکھا سکتا ہوں، اس کا رد کوئی نہیں کر سکتا، اسے باطل کوئی نہیں کر سکتا، ویسی چیز مخلوق پیش نہیں کر سکتی، وہ خلاف عادت ہوا کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیغام دے رہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندوں کی شکل کا مٹی سے ایک جانور بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونکتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے اصلی جانور بن جاتا ہے۔ گارے سے ایک پرندے کا بت بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونکتا ہوں تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے وہ ایک اصلی جانور کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں۔ مادرزاد اندھا اور کوڑی، یہ نبی کو اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ اس کو اللہ کے حکم سے اچھا کر دیتے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، کس کے حکم سے؟ زندہ نبی کے ہاتھ پہ ہو رہے ہیں، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے اپنے نبی کے ہاتھ میں جو چاہے دکھا دے، اپنے ولی کے ہاتھ میں کوئی چیز دکھا دے۔ اختیار نبی اور ولی کا نہیں ہے، اختیار اللہ کا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کر لیتے ہو۔ یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں جو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ان معجزات کو اپنی قوم کے سامنے بیان کر رہے۔ آئیے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 47 سنتے ہیں، جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ کائنات کے لیے اصول کیا ہے؟ پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ نر اور مادہ کے ملنے سے، میل اور فیمیل کے کراس سے۔ لیکن یہ ہمارے لیے ہے، قانون ہمارے لیے ہے، اللہ جسے جیسے چاہے پیدا فرما دے۔ اللہ کسی چیز کا محتاج، وہ چاہے بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کر دے، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کو کیا۔ وہ چاہے حوا کو سیدنا آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بنا کر انہیں پیدا کر دے، وہ خالق و مالک ہے۔ وہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، وہ چاہے دنیا کی ساری مخلوق کو میل اور فیمیل کے کراس سے پیدا کر دے، وہ خالق و مالک ہے، کوئی اس سے پوچھ، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ لیکن یہ معجزہ ہے نبی کا۔ آج کوئی عورت یہ کہے، آج کوئی لڑکی یہ کہے، جیسے مریم علیہ السلام کو بیٹا ملا تھا بغیر نکاح کے، بغیر بشر کے چھونے کے، مجھے بھی ملا ہے، تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہوگا، مانا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ وہ خاص معجزہ تھا پیارے نبی کا۔ عوام کے لیے قانون یہ نہیں ہے، عوام کے لیے قانون وہی ہے جو مالک نے بیان فرمایا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، سیدہ مریم علیہ السلام کہہ رہی اللہ مجھے لڑکا ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، جواب ملتا ہے اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ وہ بے موسم کا پھل کسی کو دے دے، وہ بڑھاپے میں اولاد دے دے، وہ بغیر باپ کے پیدا کر دے، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ خلاق عظیم ہے، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ مالک نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ آئیے سورۃ ہود کی آیت نمبر 64 کو پڑھتے ہیں، جس میں صالح علیہ السلام کے دور میں بغیر ظاہری اسباب کے پہاڑ سے کوٹری کے ظاہر ہونے کا واقعہ موجود ہے۔ وہ اپنی قوم کو خطاب کر رہے اور فرما رہے وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ مراد کیا اس سے؟ اس اونٹنی کی عزت اور تکریم مراد ہے۔
کسی چیز کی شان بلند کرنی ہو، مقام بلند کرنا ہو، اس کی نسبت اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ۔ اس کی شان بلند کرنے کے لیے، مقام بلند کرنے کے لیے اس کی نسبت مالک کی طرف، اللہ کی طرف کی گئی۔ یہاں بھی اس اونٹنی کو بطور معجزہ دیا گیا تھا اور نشانی کے طور پہ دیا گیا تھا، تو اس کی نسبت وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةٌ، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، خلاف عادت چیز ظاہر ہوئی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے کھاتی پھرے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اس کو بری نیت سے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اس کو تکلیف نہ دے، مگر نہ تمہیں بہت جلدی عذاب آ کے پکڑ لے گا۔ یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے جو مالک کی طرف سے ظاہر ہوئی ہے، اس کو بری نیت سے، تکلیف دینے کی نیت سے کوئی اس کے قریب نہ آئے، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، اور اگر اس کو تکلیف دو گے پھر لمبے چوڑے وعدے نہیں ہے، پھر فوراً پکڑ آئے گی، پھر فوراً اللہ کی طرف سے عذاب کا درہ برسے گا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 پہ غور کیجئے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے معجزات کا ذکر ہے۔ قال القیہا یا موسیٰ، مالک فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے جو ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دیجئے، اس کو زمین پہ گرا دیجئے۔ فَأَلْقَاهَا، انہوں نے زمین پہ گرا دیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، وہ ڈنڈا، وہ عصا جو آپ کے ہاتھ میں تھا، نبی کے ہاتھ میں تھا علیہ السلام، جب اس کو زمین پہ گرایا تو وہ سانپ بن کے دوڑنے لگا۔ مالک کا فرمان سنیے، قال خذها ولا تخف، خذها ولا تخف، اس کو پکڑ لو، ڈرو نہیں۔ اس جملے سے کیا چیز سمجھ آئی؟ کہ معجزہ نبی کے اختیار میں، اور نبی کو علم غیب بھی، وگرنہ ڈرنے کی بات کیا تھی؟ اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو وہ ڈنڈا ڈالنے سے پہلے، عصا زمین پہ پھینکنے سے پہلے ہی جانتے تھے کہ اس نے سانپ بن جانا ہے، اور جب میں اس کو ہاتھ ڈالوں گا یہ دوبارہ عصا بن جائے گا۔ نہ وہاں پہ ڈرنے کی بات تھی اور نہ وہاں پہ خوف کھانے کی بات تھی، لیکن نبی کو نہ علم غیب ہوتا ہے، نہ معجزے میں نبی کا اختیار اور کنٹرول ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ مالک نے فرمایا قال خذها ولا تخف، اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، نہ ڈرو۔ سنعیدها سیرتها الاولى، اس کو پکڑو، ہم اس کو اس کی اصلی شکل پہ دوبارہ لوٹا دیں گے، صرف اس کو ہاتھ لگاؤ، اس پہ ہاتھ رکھو، یہ جو اژدہا بن رہا ہے، دوڑ رہا ہے، آپ کے ہاتھ لگاتے ہی یہ دوبارہ عصا بن کے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تخرج بیضاء من غیر سوء آیة اخرى، اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دیجئے، یہ چمکتا ہوا ید بیضاء بن کے ظاہر ہوگا، یہ دوسری نشانی ہے، یہ دوسرا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات، اس کا ثبوت محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم نے نہیں دیے، بلکہ قرآن حکیم کی دو ٹوک واضح محکم آیات سے اس کا ثبوت دیا کہ یہ وہ ذات تھے جو اللہ مالک نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ آئیے قرآن حکیم کی ایک اور سورۃ القمر کی پہلی آیت کو سنتے ہیں، جس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ معجزہ تھا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ کی انگلی کے اشارے سے اللہ نے چاند کو دو ٹکڑوں میں بدل دیا تھا، اور اہل مکہ نے اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو دیکھا تھا۔ اور پیارے حبیب کو ملنے والا یہ معجزے کا ذکر بھی مالک کے فرمان میں، قرآن حکیم کی آیات میں۔ ہم نے معجزہ و کرامت کے اس بات پر جتنے دلائل پیش کیے وہ اللہ مالک کے کلام سے کیے، حدیث مبارکہ کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ کوئی یہ نہ کہے جی ہم تو حدیث کا نہیں مانتے، منکر ہے، صرف قرآن ہی ہے، اہل قرآن ہے تو ہمیں قرآن سے ثبوت دو۔ کرامت اور معجزے کے اوپر دلائل اللہ کی کتاب سے ثابت ہے،
لیکن کیا کریں ان لوگوں کا جنہوں نے عقل کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو اپنی عقل کو پوجتے ہیں، جو اپنی عقل کی بنیاد پہ سارے فیصلے کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیت اگر بظاہر ان کی عقل سے ٹکرائے، جو ٹکراتی نہیں ہے، ان کی عقل کا فطور ہے، تو وہ قرآن حکیم کی آیت کا انکار کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ اور ان کے اس کرتوت سے ہمارا دعویٰ مزید ثابت ہوتا ہے کہ منکر حدیث حقیقت میں منکر قرآن ہے۔ حدیث کا انکار کرنے والا قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ اس باب میں سر سید احمد خان، جو منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا امام اپنے وقت کا گزرا، وہ اپنی تفسیر میں لکھتا ہے، ہمارا معجزات کا انکار اس بنا پر ہے کہ قرآن مجید سے معجزات اور کرامات یعنی ظہور امور کا بطور خرق عادت، خلاف عادت، فطرت کے امتناع پایا جاتا ہے، خلاف فطرت کے امتناع پایا جاتا ہے، جس کو ہم مختصر لفظوں میں یوں تعبیر کرتے ہیں کہ کوئی امر خلاف قانون قدرت نہیں ہوتا۔ سر سید احمد خان نے اس عبارت میں معجزے سے انکار کرنے کے لیے دھوکہ دیا، دھوکہ دہی سے کام لیا کہ پہلے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ معجزہ خلاف قدرت ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے کہا معجزہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے، وہ ایسی چیز نہیں نعوذ باللہ جسے یہ کہا جائے کہ یہ قدرت کے اختیار سے باہر ہے، خلاف قدرت ہے، نہیں، وہ مالک کی طرف سے نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے اور ہوتا خلاف عادت ہے، نبی کے لیے خاص ہے۔ عوام میں سے کوئی اس کا کلیہ جان کر اس چیز کو کر کے نہیں دکھا سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ معجزہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے، اور قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ کوئی چیز قانون قدرت کے خلاف واقع نہیں ہو سکتی، لہذا معجزہ بھی واقع نہیں ہو سکتا۔ معجزے کا انکار کرنے والا قرآن حکیم کی تمام آیات کا انکار کرنے والا ہے، اور اگر یہ معاملہ قانون قدرت کے تحت ہے تو پھر وہ معجزہ نہیں، کیونکہ جس شخص کو قانون قدرت معلوم ہو جائے گا وہ اسے وجود میں لا سکتا ہے۔ یہ سر سید کے استدلال کی وضاحت تھی۔ اس استدلال میں سر سید احمد خان نے دھوکے سے کام لیا۔ بات یہ ہے کہ معجزہ کسی کے نزدیک بھی قدرت الہیہ کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ خلاف عادت ہوتا ہے اور مخلوق کی قدرت سے خارج ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے تو ظاہر ہوتا ہے، مخلوق کا اس میں کنٹرول نہیں، مخلوق کا اس میں اختیار نہیں، مخلوق کے قدرت و کنٹرول سے باہر ہوتا ہے۔ لہذا اس غلط استدلال کی بنیاد پر معجزات کا انکار کرنا سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید میں مذکور معجزات کی ایسی تعویلات کی، ان کو اپنی ذہن میں وہ معانی پہنائے جو انتہائی باطل تعویل ہے۔ مثلا قرآن حکیم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے کہ کفار نے ان کو آگ میں پھینکا تھا۔ اب آگ کے بارے میں تعویل سر سید کیا کرتا ہے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین۔ قوم نے کہا اس ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، آگ میں پھینک دو اور اپنے الہوں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے جھوٹے معبودوں کا پردہ فاش کیا تھا۔ بت خانے میں گئے تھے اور جتنے بڑے بڑے بت پڑے تھے، ایک بابا جی کو چھوڑ کے باقی ساروں کی ٹانگیں ہاتھ بائیں توڑ دی تھی اور کلہاڑا بڑے بابا جی کے سر پہ رکھ دیا تھا۔ قوم آئی باہر سے، میلہ ختم ہوا، بت واڑے میں آ کے دیکھا، خدا واڑے میں آ کے دیکھا کہ سارے خداؤں کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ بڑے پریشان کہ یہ کرے گا کون، کس نے کیا ہے، یہ کر کون سکتا ہے؟ زبان حال سے کسی نے کہا کہ پورے پنڈج ایک ہی بابی ہے، ایک آدمی ہے جس کی زبان سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو تمہارے محتاج ہیں، ان کے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتے۔ آج بھی ہم لوگوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ بھائیو، زندہ خالق و مالک کو چھوڑ کے جس مردے کی قبر پہ تم نے اپنا ماتھا ٹیکا ہے، صرف اتنا تو بتا دو مرنے کے بعد اس نے استنجا خود کر لیا تھا یا 4 بندوں نے کروایا تھا؟
کفن خود پہنا تھا یا لوگوں کا محتاج تھا؟ قبرستان چل کر خود اپنے قدموں پہ گیا تھا یا 4 کندھوں پہ سوار ہو کر گیا تھا؟ ہائے افسوس، زندہ خالق و مالک کو چھوڑ کر تم اس مجبور کے سامنے ماتھا ٹکا بیٹھے ہو جو اپنی شرمگاہ دھونے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا، سب کو توڑ پھوڑ دیا۔ قوم آتی ہے کہتی بلاؤ اس کو جو ہمارے بزرگوں کا انکار کیا کرتا تھا، بلا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ تو نے کیا ہے؟ فرمایا نہیں میں نے تو نہیں کیا، یہ تو یہ جو بڑے بابا جی ہیں نا، ان کی لڑائی ہو گئی تھی۔ اصل میں لڑائیاں ہوتی یا نہیں ہوتی؟ پاک پتن کے بیشتی دروازے کھولنے میں تاخیر ہوئی تھی نا، 1 سال چندے پہ لڑائی ہوئی تھی، اوقاف والے زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، چودھری صاحب کو کم ملتا تھا، دروازہ نہیں کھلا تھا، اور دھکم پیل کے اندر درجنوں اس جنت کے دروازے سے گزرنے سے پہلے کسی اور دروازے سے گزر گئے تھے۔ میں نے نہیں کیا، یہ تو اس بڑے کیا، آپ اس ملکی کو کھٹپٹ ہوئی ہوگی تو وہ بڑا ہے یہ چھوٹے ہیں۔ انہوں نے سارا دی صفائی کر چھڑی، ساری قوم کا سر جھکا ہوا۔ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ چل نہیں سکتے، یہ ہل نہیں سکتے، یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں اس دور کا مشرک عقل مند تھا آج کے دور سے، اس دور کا مشرک آج کے دور سے عقل مند تھا۔ وہ نبی کے سامنے اقرار کر رہا ہے کہ تو جانتا ہے، ہم مانتے ہیں یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ بول۔ اور آج کا مشرک کیا کہتا ہے؟ آپ بات کیسی کرتے ہیں؟ ہمارے پیر صاحب کو اندر پڑے پڑے پتا ہوتا ہے، چیڑی بیٹھی کہ چیڑا بیٹھا۔ ہمارے پیر صاحب کو سارا کچھ پتا ہوتا ہے۔ آج کے دور کا مشرک اس مردے کو زمین میں دفن کرنے کے بعد کہتا ہے اب تک تیرے ساتھ اچھی کی، اب تو اچھی کرنا۔ آج کے دور کا مشرک تو اس دور کے مشرک سے بھی گیا گزرا ہے۔ ہم تو صرف عادت پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں، وگرنہ ہم بھی مانتے ہیں، تو بھی جانتا ہے یہ کچھ کرنے کے قابل۔ پیر صاحب تو پیر صاحب ہے نا، بڑے حضرت ہوتے ہیں پیر تو۔ پیروں کی قبروں پہ اگے ہوئے درختوں سے لوگوں کو ایسی عقیدت ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ پیر کے ہاتھ کا لگا ہوا درخت ہے، انہوں کوئی پوٹ سکتا۔ یاد ہے پنجاب والوں آپ کو؟ یاد ہے بابا جی کی، جس کے بارے میں عقیدہ تھا کہ ایک کرین آئی ہٹانے کے لیے ٹالی، کرین کا انجن فیل ہو گیا، دوسری آئی فیل، تیسری آئی فیل، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ بابا جی نے تھلو چپا پایا ہے، وہ چھڑتا نہیں ہے۔ اہل توحید نے کہا اچھا زندو تم پیچھے ہو جاؤ، مردے سے ہم آپ اس میں خود سودا کر لیں گے۔ انہوں نے کہا جی آگے ہو کے تو دیکھو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اہل توحید آئے اور منٹوں کے اندر اس کے ٹوٹے کر کے ٹرالی پہ ڈال کے لے گئے۔ بابا جی نیچے پڑا دیکھتا رہا، کچھ کر نہ سکا۔ نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ پہلی بار بیٹھا گیا میرے تو دوست نے میں تو اپنی بھی نہ آیا، میں دوست
गड़ी करना जनाबे वाला अर्ज है कि मसलक दी मजहब दी बदअकीदगी दा अरूज है उसका तोड़ दिखाने वास्ते दुनिया में आ मेरे बुजुर्ग ने बाबा जी वाहद सरकार रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने तकरीबन 45 साल हो गए ने इस दुनिया तो पर्दा फरमाया आंधी आई है आ दरख्त जेड़ा इन्हें अपने हाथ नाल लाया इनू 35 साल हो गए ने आंधी नाल गिरिया ये दरख्त जनाबे वाला महकमा नहर की मलकीयत है महकमा नहर ने उठाने की भी कोशिश की है लेकिन उठाया नहीं गया नहर पक्की बन रही है उन्हें इसको हटाने की कोशिश की है हटाया भी नहीं गया बाबा जी इस दरख्त को नहीं हटान देंगे मैं मुबाला किया बल्कि चैलेंज किया या नाम देंगा जेड़ा बंदा दरख्त उठा ले जे अपने इस्तेमाल च कर उस बंदे नूं किसी किस्म की कोई मुश्किल प्रॉब्लम दुनिया की तरफों नहीं होएगी बाबा जी बाद सरकार का मैं जिम्मेदार नहीं वो जेड़ा भी नुकसान पहुंचान वो इन्हां दा अपना मिशन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरा तल्लक नहीं अलबत्ता दुनिया जितने भी मेरे भैन भरा इत्थे दुनिया इकट्ठी हुई है इंशाअल्लाह इन्हां नूं किसी किस्म का इन्हां दे रस्ते 'च खलल पैदा नहीं मैं होण देंगा ना होएगा ये अपना दरख्त ठाण लै जाण इन्हां कामयाब हो जाण मैं इन्हां नूं लाख रुपया भी देंगा तो अहले हदीस भी हो जाण ठीक है जनाब ते जे जेड़ा वादा होया वो लिखिया है वो लिखिया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦਰਖਤ ਖਾਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰੇਲਵੀ ਮਸਲਕ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਕਰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ वली जड़े ने जिंदगी कुछ है ने जिंदगी तो बाद कुछ नहीं कर सकते लेकिन इंशाअल्लाह मेरा 100% यकीन है कि अल्लाह के फजल करम नाल कामयाबी अल्लाह मैनू देगा बाबा जी वाहद सरकार रहमतुल्लाह अलैह मेरी इस जज्बे की लाज रखते हैं अपने मिशन कायम और दायम रखेंगे जिस तरह उन्हें पहला नहीं हिलन दी तेरे सामने इतने नहर पुट्टी जानी सी महकमा नहर दियां क्रेना इतने बेबस हो गई ने उन्हें नहर नहीं पुट्टी पिछों भी नहर पुट्टी गई है अगों भी नहर पुट्टी गई है आपके हाथ च जिथे असीं खलोते हैं इतने नहर पुट्टी जानी सी लेकिन बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने नहर नहीं पुट्टन दी क्रेना बेबस हो गई ने बंद हो गई ने इनू धकेलन की उस क्रेन नाल कोशिश की गई है लेकिन ये क्रेन भी जी है ये भी बेबस हो गई है नहीं टिक सकती ये साडे मुशाहदे ने अगली गल ये कि पूरा दिन एक सप बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह दे गले दे उत्ते सिर रख के आपदे रोजे मुबारक ते सारा दिन जिस्म रख के सारा दिन बैठा रहा दुनिया जिस तरह अज मखलूक इकट्ठी हुई है इस तरह ही सारा दिन दुनिया मखलूक इकट्ठी होई रही है जेड़ा पैसे पांदा सी सप गले तो सिर इस साइड ते कर लेंदा सी जदों पैसे पै जांदे सन सप फिर अपने सिर जेड़ा गले ते रख लेंदा सी ये साडा मुबाला मेरी सारे भरावां नाल इल्तजा है कि हर मेरा भरा जेड़ा भी इत्थे सामने मेरे खलोते हो आराम नाल उस पुल ते चले जाओ इन्हां भाइयां नूं जगह दईए ये अपना भाई जनाबे वाला दरख्त कट्टण बाबा जी जानन ये जानन कोई बंदा नाराबाजी नहीं करेगा कोई बंदा नाराबाजी नहीं करेगा तुसीं सारे मेरे मेहमान हो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू मेरी तमाम भाइयां नूं ये गुजारिश है सलाम तो बाद कि साडा जिवें भाई मुस्तफा ने बयान किया बिल्कुल इस तरह साडा मुआहदा होया है ये ना ही जुबानी कलामी होया है अस्टाम लिखा गया है और असी अलहमदुलिल्लाह अपनी जुबान ते कायम हाँ बाजवा साहब भी इंशाअल्लाह अपनी जुबान ते कायम ने असी साडे कोले भाई इकबाल साहब मुस्तफा बाजवा साहब पिंडियों तशरीफ लियाए सवेरे जो इन्हें दसिया साडा इस मौजू ते मुबाला है असी इन्हां नूं कहा असी इंशाअल्लाह तुहाडे नाल हाँ भाई इकबाल साहब उत्थों पिंडियों तशरीफ लियाए ने इन्हां नूं ये साडे मसलक दे ने असां इन्हां नूं कहा कि बिल्कुल इस तरह ही है बाबे वली अल्लाह जिन्ना चिकर जिंदा होंदे ने अल्लाह ताला इन्हां दियां करामात देंदा इन्हां नूं ये दुआवां कराई दियां ने इन्हां कोलों वली अल्लाह कोलों ये दुआवां दे असीं भी कायल हां वलियां नूं असीं मनने आ जेड़ा वलियां नूं नहीं मनदा असीं भी उहनूं मुसलमान नहीं समझदे लेकिन असीं ये जरूर कहने आ कि वली फौत होने दे बाद कुछ नहीं कर सकदा असीं नहीं कहंदे कुरान कहंदा ये मक्खी भी अपनी कबर तो नहीं उठा सकदे
सिर्फ यही नहीं, मक्खी नहीं अपनी कबर तो उठा सकते। अगों वजाहत करदा अल्लाह ताला कुरान च कहंदा ए जेड़ी मक्खी इन्हां दे खाना लै जांदी है उड़ा के, ये ते ओ भी वापस नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। जिन्हां दी तुसीं पूजा पाठ करदे हो ये भी मेरे पैदा किया है ने, इन्होंने कोई चीज नहीं बनाई। साडा इंशाअल्लाह ताला पुरअमन ये सिर्फ इस्लाही मुबाला है, या असी बरेलवी हो जाएंगे या ये अहले हदीस हो जाएंगे। तमाम भाई जेड़ा जेड़ा मसलक रखदा है, जेड़ा बाबियां नूं मनदा है ओनू बाबे दा वास्ता, ओ अपना पुल ते टुर जे। जेड़ा अल्लाह नूं मनदा है ओ अल्लाह नूं मुकीदा रख के, अहले हदीस को कीदा रख के पुल ते टुर जे। जेड़े भाइयां दी असी ड्यूटी लावांगे ओ न अपना दरख्त कट्टणगे। इंशाअल्लाह ताला फैसला हक ते सच दा होएगा, अल्लाह जिदा साथ देगा इंशाअल्लाह। सारे दे सामने मुकाबला कोई नहीं, साडा झगड़ा कोई नहीं, बराए इस्लाह है, हक दी तलाश है। मैं दाद देना वा मुस्तफा बाजवा साहब नूं, सारे भाइयां नूं जेड़े इत्थे तशरीफ लाए ने, तुसीं दूर जाके नज़ारा करना है। अल्लाह ताला साडा साथ देंदा है कि बाबा साडा कोई नुकसान देंदा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। الحق وزهق الباطل إن الباطل Yeah.
ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੀ ਆ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਟਾਲੀ ਤੇ ਆ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हक मसला कहले हदीस हक को फतह दी है जेड़ी साडी बात हुई सी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने सानू फतह दी है असा मुड़ मुड़ दिता है इंशाअल्लाह और बाजवा साहब इंशाअल्लाह ताला पूरे भाई ने मैं इन्हां को उम्मीद करना वा जेड़ी इन्हां साडा जुबान कीती है ये सारी दुनिया के सामने मसल के हक दा ऐलान करनगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मसल के हक नु फतह दी है इंशाअल्लाह और मैं बाजवा साहब नु अपने भाई नु कहांगा अपने कमिट्स देन ਓਏ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਰੋ ਦਰਖਤ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਰਖਤ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਰਖਤ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟਣ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਸ਼ੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਕੱਟਣ। नहीं नहीं ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह ਅੱਜ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੱਟੋ, ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ इंशाअल्लाह ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਲਓ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੋ ਹੋਰ ਲੱਦੋ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖ ਛੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਸਲਕ ਆਪਣਾ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। मसलक में तब्दील नहीं करना, मैं जनाबे आला अपने भाई पीछे रहो यार, हेलो भाई पीछे रहो, भाई पीछे रहो, पीछे रहो यार भाई। मैं बाजवा साहब को याद कराना चाहना वा, हाथ नीचे करो, बाजवा साहब ने इस तो पहले हाथ नीचे रखो, शुरू करने तो पहले इंटरव्यू दिता सी और इन्हों ने वाज़े तौर पे कहा सी अगर ये टाली वड लैन लै जान, टाली भी इन्हों दी लाख रुपया भी इन्हों दा ते मैं मसलक अहले दी तैयार और असी भी कहा सी अगर असी टाली वड के ना खड़ सके असी बरेलवियत इख्तियार कर लांगे। अगर मेरे भाई नूं हुण इह गल भुल गई है या इहदे तो मुनरफ होना चाहते ने मीडिया ऑन दी रिकॉर्ड बात है, इंशाअल्लाह कोई ओले दी गल नहीं है। हो जान मैं इन्हों लख रुपया भी देंगा तो अहले हदीस भी हो जाए। ठीक है जनाब, ते जे जेड़ा वादा होया
ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦਰਖਤ ਖਾਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰੇਲਵੀ ਮਸਲਕ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ कौम कहती है इब्राहिम जानता है तू हम भी मानते हैं ये कुछ नहीं कर सकते। कहा फिर तुफ है तुम्हारे ऊपर अल्लाह को छोड़ के उन्हें पूछते हो जो कुछ नहीं कर सकते। कहा देखा फिर गुस्ताखी की बातें करने लगा ना, इसको जला दो, इसको आग में गिरा दो। अल्फाज पे गौर कीजिए, वंसुरू आलिहतकुम, तुम अपने इलाहों की मदद करो। अकीदा क्या होता है? ये इलाह जो नीचे पड़ा है माबूद, ये हमारी मदद करता है, लेकिन वो मिजार शरीफ पे लोहे का बड़ा सारा बॉक्स रख के उस पे बड़ा सारा ताला भी लगाते हैं और पूछो ये ताला क्यों लगा है? ये जेड़े मलंग बाहर बैठे ने चोरी कर लेंदे ने। तो बाबा जो सारा कुछ कर सकता है वो चोर मलंगों को रोक नहीं सकता। इसको इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है। तुम मदद करो अपने इलाहों की इब्राहिम को आग में जलाकर, अगर तुम कुछ करना चाहते हो। उन्होंने आग में फेंक दिया। कुर्बान जाए खालिक व मालिक इलाह पर, अल्लाह पर। मालिक की तरफ से आवाज आया, कुल्ला या नारो कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। ए आग, तुझे तेरे रब ने पैदा तो किया था जलाने के लिए, आज तेरे अंदर जो आ रहा है मुशरिकों को जला के आ रहा है, इसको न जलाना। सलामती वाली, ठंडी, अमन वाली, सुकून वाली बन जाए इब्राहिम के लिए। ये कुरान हकीम का दो टोक वाकया है, कुरान हकीम का वादे आयात है, खुली हुई बातें हैं। सर सैयद अहमद खां इस आग की तावील करते हुए लिखता है अपनी तफसीरुल कुरान में कि ये आग से मुराद कुफार की मुखालिफ तदबीरें थी। ओरिजिनल आग का वाकया कुछ नहीं हुआ, बस ये मुखालिफीन की एक तदबीरें थी जिसको आग के साथ ताबीर किया गया। अस्हाब फील का वाकया कुरान हकीम में मौजूद है। आइए मालिक का कलाम सुनते हैं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। क्या आपने देखा अल्लाह मालिक ने हाथियों वालों के साथ क्या सलूक किया? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। वो अल्लाह के घर को गिराने की प्लानिंग करके आए थे, अल्लाह ने उनको जलील कर दिया, उनके वार को उन पे लौटा दिया, वो कुछ ना कर सके। वारसला अलैहिम तैरन अबाबील। सुभान अल्लाह, नीचे हाथियों पे सवार हैं, नीचे हाथियों पे बैठे हैं, लश्कर जरार है, और आसमान पे छोटे छोटे परिंदे अबाबील की सूरत में आते हैं जिनकी चोंचों में बारीक बारीक कंकर हैं, और वो कंकर गिरता है, ना हाथी का सवार बचता है ना हाथी बाकी बचता है। उस कंकर में कुव्वत पैदा करने वाला कौन? कंकर से, मट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों से अल्लाह ने हाथियों वालों का बेड़ा गर्क कर दिया, उनकी सफाई करके रख दी। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, जो मट्टी और पत्थर को उनके ऊपर फेंकते थे और वो उनकी हलाकत का सबब बन जाता था। इन कंकरियों को, जिसका जिक्र हदीस रसूल में नहीं कुरान हकीम की आयत से पेश किया हमने, सर सैयद अहमद खान इन कंकरियों की तावील करते हुए लिखते हैं, अबरहा की फौज में चेचक की बीमारी फूट पड़ी थी जिससे सारा लश्कर हलाक हो गया था। तू वो थे क्लिनिक खोले असी, दवाइयां नहीं तो लेके पहुंच सकिया। ये वादे दो टोक आयत है जो कुरान हकीम से साबित है, लेकिन मुनकरे हदीस मुनकरे कुरान होता है, उसकी अकल में हदीस ना आए या कुरान ना आए, दो टोक उसका इनकार कर देता है। और यही सर सैयद अहमद खान ने किया कि इस मौजज़े का जिक्र, इस मामले का जिक्र इन कंकरियों की तावील करते हुए कहा कि लश्कर आया था, जंग शुरू होने से पहले उनके अंदर बीमारी फूट पड़ी और सारा लश्कर उससे मर गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसा और यद बैदा, जिसका जिक्र हमने कुरान हकीम की आयत से आपको सुनाया, उसके बारे में लिखता है कि ये कैफियत जो मूसा अलैहिस्सलाम पर तारी हुई, ये इसी कुव्वते नफ्स इंसानी का ज़हूर था, ये कोई मौजज़ा या माफौकुल फितरत चीज न थी। उन्होंने अपने ख्याल में वो आसा फेंक दिया, अपने ख्याल में वो आसा फेंक दिया कि शायद ये सांप या अजदहा है, जबकि वो लकड़ी थी। इसलिए
فی الواقع اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے دریا خشک ہو گیا تھا۔ وہ جو معجزہ ہے کہ اللہ نے کہا اپنے اس لاٹھی کو مار، ہم تیرے لیے اس دریا میں راستے بنا دیں گے، کہا نہیں، وہ پہلے سے خشک تھا اور وہ اس راستوں پہ پہنچے، دریا پھٹا نہیں تھا، نہ کوئی خلاف عادت معجزہ ظہور میں آیا تھا، بلکہ اس دریا کی، سمندر کی عادت تھی کہ اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا تھا، اور اتار چڑھاؤ آنن فانن ہوا کرتا تھا، اچانک خشک ہو جاتا اور اچانک پھر پانی آ جاتا۔ تو اچانک جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو خشکی کا ٹائم آیا ہوا تھا، وہ گزر گئے، جب فرعون پہنچا تو پانی کا ٹائم آیا تھا، وہ سارے غرق ہو گئے۔ معجزہ نہیں تھا، یہ دریا کی عادت تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پتھر سے جو 12 چشمے جاری ہوئے، جس کا ذکر اللہ کے کلام میں ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حجر سے مراد پہاڑ، اور جو مارنے کا حکم ضرب تھا اس سے مراد سفر کرنا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی کے سہارے سے پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، اس پہاڑ کے پرے ایک مقام ہے جہاں پانی کے 12 چشمے ہیں، وہاں جا کے اپنی قوم کو پانی پلا دو۔ وہ کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا تھا کہ آپ کے عصا مارنے سے اللہ نے پتھر میں سے 12 چشمے جاری کر دیے ہوں۔ یہ تو تھے غلام احمد پرویز کے پیر و مرشد سر سید احمد خان کا نظریہ معجزات کے بارے میں۔ ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے غلام احمد پرویز بھی انکار معجزات میں ایک نیا اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ آئیے سنیے، وہ کہتے ہیں قرآن حکیم میں الفاظ کے معانی بیان نہیں کیے جا سکتے، بلکہ الفاظ کا مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے۔ معانی کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، آیت کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اس قانون کو قرآنی آیات میں تحریف اور بالخصوص آیات معجزات میں تعویل کرنے کے لیے ایک بہانہ بنایا۔ اور میں نے ابتدا میں آپ کو کہا تھا کہ جو احادیث رسول کا انکار کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ جو شریعت میں پابندی ہے کہ قرآن کو سمجھو جیسے محمد کریم کی احادیث سمجھاتی ہے، قرآن اور حدیث کو سمجھو جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید نے سمجھا۔ قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والی پہلی جماعت اصحاب محمد الرسول اللہ ہے۔ قیامت تک کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کے لیے ہم پابند ہیں، قرآن اور حدیث کو ویسے سمجھیں گے جیسے اصحاب محمد الرسول اللہ نے سمجھا۔ لیکن منکر حدیث کا ماجرا کیا ہے؟ وہ حدیث کو ایک سائیڈ پہ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ قرآن میں سے من مانی تفسیر بیان کرے، جو جی میں آئے وہ مطلب نکالے۔ اگر حدیث ساتھ رہے گی تو وہ پورا قصہ بتائے گی، یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی، یہ آیت کس حکم میں نازل ہوئی تھی، اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وضاحت فرمائی تھی۔ وہ حدیث سے جان چھڑاتا ہے قرآن کے اندر من مانی تفسیر کرنے کے لیے۔ انہوں نے اس کو دلیل بنایا اپنے اس قانون کو قرآن حکیم میں جو آیات معجزات کے بارے میں ذکر ہوئی اس میں تعویل کرنے کے لیے۔ پرویز صاحب انکار معجزات میں سر سید کے موافق ہیں، طریقہ کار، طریقہ واردات الگ الگ ہے۔ آئیے پرویز صاحب کا معجزے سے انکار کا ایک انداز دیکھیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پھینکا جانا، جس کا ذکر قرآن حکیم کی آیات میں موجود ہے۔ غلام احمد پرویز کہتے ہیں یہاں آگ سے مراد، سر سید نے کیا کہا تھا؟ لوگوں کی تدبیریں، لوگوں کی پلاننگ، ان کی بغاوت، اور یہ کہتے ہیں کہ اس آگ سے مراد عداوت اور انتقام کی آگ تھی۔ باقاعدہ کوئی آگ جلائی نہیں گئی، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا نہیں گیا، اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، بلکہ لوگوں کے سینوں میں جو انتقام کی آگ جل رہی تھی، اس سے مراد وہ ہے۔ سوال یہ ہے ایسی آگ کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تو آپ اپنی عقل کے گھوڑوں پہ بیٹھ کر اپنی عقل کی پوجا کر کے اپنی عقل کو الہ مان کر قرآن حکیم کی دو ٹوک واضح آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ مالک کا فرمان ہے قرآن حکیم میں، سنیے، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو، تجھے یقین نہیں؟ کا یقین تو ہے، بس اطمینان قلب چاہتا ہوں، مزید وضاحت چاہتا ہوں۔ تو مالک نے فرمایا 4 پرندوں کو لے لو، 4 پرندوں کو لے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کرنے کے بعد پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اس کی تعویل کرتے ہوئے غلام احمد پرویز کہتا ہے 4 پرندے لو، وہ شروع میں تم سے دور بھاگیں گے، انہیں آہستہ آہستہ سدھاؤ یہاں تک کہ وہ تم سے مانوس ہو جائیں،
آخر میں لکھتا ہے بس حق سے نامانوس لوگوں میں زندگی پیدا کرنے کا یہی طریقہ ہے، لوگوں کو سمجھانے کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ یہاں پہ مردوں کے زندہ ہونے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ وہ قادر ہے۔ پرندوں کو لے لو، ٹکڑے کر دو، مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دو، پھر جس طرح تم نے انہیں مانوس کیا تھا پکارو، ہر پرندہ دوڑتا ہوا آئے گا، تیری طرف لپکے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اس کی تعویل کر کے کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ حق سے دور جو لوگ ہوتے ہیں انہیں حق کے قریب کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک یہاں مردوں کے زندہ ہونے کا ذکر کر رہا ہے، اور غلام احمد پرویز وہ اس کا تعلق جاہل قوموں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ کیا جاہل لوگوں کے احیاء کا یہ طریقہ ہے کہ 4 پہاڑوں پہ پرندے رکھ کے ان کو آواز دو؟ فرمان الہی ہے، اللہ کا کلام سنیے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، قرآن حکیم کی واضح آیت، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اپنا عصا سمندر پہ مار۔ پیچھے فرعونی لشکر چڑھ رہا ہے، آگے سمندر ہے، لیکن وہ خالق و مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے موسیٰ اپنے عصا کو سمندر پہ مار۔ اس آیت کے بارے میں پرویزی مفہوم کیا ہے ذرا سنیے۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی جماعت کو فلاں جگہ پہ سمندر یا دریا کی طرف لے چلو، اور وہاں اس کو اس راستے سے پار لے جاؤ جو خشک ہو چکا ہے۔ وہی چربا جو سر سید نے پیش کیا، اسی کو غلام احمد پیش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا راستہ ہے جو خشک ہو گیا ہے، فرعون کو پتہ نہیں ہے، میں تجھے بتاتا ہوں، وہاں سے پار لے جا۔ حالانکہ قرآن حکیم میں واضح معجزے کا ذکر ہے کہ وہ سمندر تھا، عصا مارا گیا، اور عصا کو مارنے پر وہ سمندر نے راستہ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سے گزر گئے۔ ان منکرین حدیث سے فرعون عقل مند نکلا۔ جب فرعون غرق ہوا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ یہیں سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گئے ہیں، تبھی تو پیچھے بھاگا تھا وہ، اور جب اچانک پانی نے آ پکڑا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، وگرنہ اس کی آنکھوں کے سامنے خشک راستوں سے تو بنی اسرائیلی گزرے تھے۔ جب اس کو پانی نے پکڑا تو اس نے کہا اب ایمان لاتا ہوں اس پر جس پہ موسیٰ ایمان لائے اور بنی اسرائیل ایمان لائی۔ کہا اب جب تجھے پکڑ آ گئی ہے، لوگوں اللہ کی پکڑ سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ اللہ کی جب پکڑ آ جاتی ہے پھر کوئی بچ۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب اللہ کی پکڑ آئی، ایک عورت اپنے معصوم بچے کو لے کے بھاگی، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھی، اس خیال سے کہ میں اس بچے کو بچا لوں گی۔ اللہ کا عذاب وہاں پر بھی پہنچا، اور وہ عورت پانی میں ڈوبنا شروع ہوئی۔ پانی اس کے ٹخنوں سے گھٹنوں تک، گھٹنوں سے ناف تک، ناف سے سینے تک، اور اس عورت نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے بچے کو اس پہ اٹھا لیا۔ کسی طرح میرا بچہ بچ جائے، پانی نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ جب رب کی پکڑ آ جاتی ہے پھر کوئی بچ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر عذاب آنے کے بعد کسی پر رحم ہوتا تو اس بچے کی ماں پہ رحم، لیکن جب اللہ کی پکڑ آ جائے پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرعون نے دیکھا کہ پکڑ آ گئی، پانی نے پکڑ لیا، فوراً کہتا ہے اب ایمان لاتا ہوں، اور جب عذاب کا درہ برستا ہے پھر ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، عصا پڑا وہ پھٹ گیا سمندر، اور پھر سمندر کا ہر ٹکڑا یوں کھڑا ہو گیا جیسے عظیم پہاڑ ہوتے ہیں۔ اب اس آیت کا واضح مفہوم ہے، لیکن پرویزی مفہوم سنیے۔ وہ کہتا ہے جب صبح نمودار ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں؟ دونوں جماعتیں عظیم طوطوں کی طرح ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں۔ یہ مفہوم کہاں سے لیا گیا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد کی غلامی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس پہ قرآن نازل ہوا اس کو تم باہر نکال کے اس کی احادیث کا انکار کر کے سمجھتے ہو قرآن سمجھو گے، پھر اس کو تمہارے لیے ضلالت کا ذریعہ بنا دیا جائے گا، ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا۔ یہ مفہوم سراسر ناقابل قبول اور باطل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو۔ واضح قرآن حکیم کے اندر معجزہ ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا۔ پرویزی مفہوم اس آیت کے بارے میں سنیے، کہتے تو ہم نے اس کی رہنمائی،
اس مقام کی طرف کر دی جہاں 12 چشمے مستور تھے، چھپے ہوئے تھے. وہ اپنی جماعت کو لے کر وہاں پہنچے، چٹان پر سے مٹی ہٹائی، تھلوں 12 چشمے نظر آ گئے. مالک کا فرمان ہے کہ ہم نے کہا پتھر پہ مارو. قربان جائے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. چشمہ کہاں سے جاری ہوتا ہے؟ پتھروں سے ہی ہوتا ہے نا، پہاڑوں سے ہی ہوتا ہے، کہیں اور سے تو نہیں ہوتا. چشمے پہاڑوں میں ہی ہوتے ہیں. پیارے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ آ رہے، پیغام ملتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا، پینے کا پانی نہیں ہے. آواز لگی کسی کے پاس پانی ہے؟ کہا نہیں ہے. کسی کے پاس ایک برتن میں تھوڑا سا پانی ملا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو منگایا، اللہ سے دعا کی، اپنے مبارک ہاتھوں کو اس برتن میں رکھ دیا. صحابہ فرماتے ہیں ایسے جیسے پانی پھوٹتا ہے چشموں سے، محمد کی انگلیوں سے پھوٹ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پورے لشکر نے پی لیا، سواریوں نے پی لیا، راستے کے لیے سٹاک کر لیا. یہ ہے شان محمد الرسول اللہ. اور یہ ظالم جو پیارے حبیب کو چھوڑ کر پیارے مصطفیٰ کا انکار کر کے، میرا جملہ کڑوا ہے میں جانتا ہوں لیکن جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، جو حدیث رسول کا انکار کرتا ہے حقیقت میں وہ محمد کا انکار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو حدیث رسول سے دشمنی کرتا ہے وہ دشمن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ہم کہتے ہیں بھاگو تم نے جہاں تک بھاگنا ہے، محمد کے غلام زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں تمہاری جوتیوں سے ماریں گے. تم نے کہا حدیث نہیں ماننی، ہم نے ایک لمحے کے لیے تمہارا ساتھ دیا کہ آؤ قرآن کو تو مانو، اور ہم نے ثابت کیا کہ منکر حدیث حقیقت میں قرآن کا بھی منکر ہے، کیونکہ وہ اللہ کو الہ نہیں سمجھتا، اپنی جھوٹی عقل کو الہ سمجھ کے اس کی پوجا کرتا ہے. چٹان پہ سے مٹی ہٹائی، یہ قول ہے اس حضرت جی کا. اب بتائیے یہ مفہوم اللہ مالک کے عظیم کلام میں تحریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تحریف معنوی ہے کہ جو آیت کا مقصود و مطلوب ہے آپ اس کے رخ سے کوئی اور چیز ثابت کرنا چاہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آیت واضح ہے، دو ٹوک ہے، نص ہے، لیکن پرویزی مفہوم اس آیت سے کیا نکالتے ہیں سنیے. اے موسیٰ تم ان امکانات و ہدایات پر قوت اور برکت ہر دو نکات و نگاہ سے غور کرو اور بتاؤ کہ تم انہیں کیسا پاتے ہو. قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي، اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا مالک کے سوال پہ یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں؟ فرمایا یہ میری لاٹھی ہے جس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں. واضح آیت ہے قرآن حکیم کی. پرویزی مفہوم اس آیت سے کیا نکالتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا یا بار الہی یہ احکام کیا ہیں؟ میرے لیے سفر زندگی میں بہت بڑا سہارا ہے، انہی کے ذریعے میں اپنے ریوڑ یعنی بنی اسرائیل کو جھنجھوڑتا ہوں. یہاں ذکر عصا کا ہو رہا اور مفہوم پرویزی اس کے بالکل برعکس نکال رہے. قال القیہا یا موسیٰ، مالک نے فرمایا موسیٰ اس کو پھینک دے، جو تیرے ہاتھ میں ہے زمین پہ گرا دے. پرویزی اس سے مفہوم نکالتے ہیں منکرین حدیث، حکم ہوا کہ تم نے ٹھیک سمجھا ہے، اب انہیں لوگوں کے سامنے پیش کرو. بالکل برعکس قرآن حکیم کے مفہوم کے. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پہ پھینکا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. قرآن حکیم کی دو ٹوک آیت. پرویزی مفہوم سنیے. اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اس مہم پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ ان احکام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا آسان کام نہیں. انہوں نے ایسا محسوس کیا وہ ضابطہ نہیں، اژدہا ہے جو بڑی تیزی سے ان کی طرف دوڑ رہا ہے. یاد رکھیے دیوانے کے کلام کے اندر سوچ اور عقل نہیں ہوا کرتی. پاگلوں کا کلام کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، وہ سمجھ سے عقل سے عاری ہوتا ہے. اسی لیے غلام احمد پرویز اپنی کتاب معراج انسانیت صفحہ نمبر 703 پر عصائے موسیٰ کے اژدہا بننے کی حقیقت کو حقیقت تسلیم کرتا ہے اور لکھتا ہے عصائے موسیٰ نے وہ کرشمہ کر دکھایا کہ فرعونی جادوگر اس سچائی کے سامنے گردنیں جھکا بیٹھے. اپنی کتاب میں ایک جگہ اس کو حقیقت تسلیم کیا. اسے مذہبی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں.
لیکن بھول گیا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا. جیسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب برطانیہ میں تقریر کرنے میں دوران تقریر کہا کہ میری حنفیت پہ کوئی شک کرتا ہے، 9 سال تک میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عالم رؤیا میں شاگرد رہا. عالم رؤیا میں، خواب کے عالم میں 9 سال تک امام صاحب کا شاگرد رہا اور ان سے حنفیت پڑھتا رہا، فقہ پڑھتا رہا. یہ الگ بحث ہے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے. ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ جھوٹے کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ پچھلی بات اسے یاد نہیں ہوتی میں نے وہاں جھوٹ کیا مارا تھا. 3 مہینے بعد وہ حیدرآباد گیا، وہ حیدرآبادیوں نے بریانی کھلا دی ہوگی مرچوں والی، بیچارے کا میٹر پھر گیا اور فوراً کہنے لگا کہ 9 سال تک عالم رویا میں ابو حنیفہ کا شاگرد رہا اور ان سے فقہ سیکھتا رہا. مولوی صاحب 3 مہینے پہلے 9 تھے، اب ہو گئے. میری حنفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں نے تو عالم رویا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی، آپ سے پڑھا ہوں. عالم رویا میں براہ راست تلمذ کا شرف ملا ہے، عالم رویا میں بطریق منام. تو میں مر سکتا ہوں، حنفیت کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں عالم رویا میں، خواب میں، عالم رویا میں اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں. اگر مسلک افراد پر آ جائے، اگر ہم سنی نہیں، روئے زمین پر کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا. پڑھ رہے ہو اے خبریں جی، اے خبریں جی منادن جی تسی سانو کی کہہ رہے ہو؟ اے دیکھ رہے ہو موٹی سرخی طرح زور نہ پڑھو نا کی لکھی ہے، زور نہ پڑھو کی لکھی ہے. القادری ذہنی طور پر بیمار آدمی بڑی تیز چل دی ہے. انا للہ و انا الیہ. تو غلام محمد پرویز یہاں پہ تسلیم کر رہا ہے اپنی کتاب معراج انسانیت میں کہ وہ باقاعدہ اژدہا بنا تھا جس کو فرعونی جادوگر دیکھ کے اپنی گردنیں جھکا بیٹھے تھے، اور اسے مذہبی اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے. لیکن خود ہی پھر اس کی مخالفت کرتے ہوئے ان آیات کی تفسیر میں معجزات کا انکار کرتا ہے. یہ دیوانگی نہیں ہے، خواہش پرستی نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ فرمان الہی ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ جھولے میں لوگوں سے باتیں کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں غلام محمد پرویز اس کی تفسیر میں کیا کہتا ہے سنیے. عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ خود اس حقیقت پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ باتیں سچ مچ گہوارے میں لیٹے ہوئے نہیں کی گئی، بلکہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب عیسیٰ کو نبوت مل گئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس بیان میں واقعہ مریم علیہ السلام اور ولادت عیسیٰ علیہ السلام کو یکسر بدل دیا گیا. وہ جھولے میں، پنگوڑے میں، بچپن میں، پیدائش کے فوراً بعد کلام کیوں کر رہے تھے؟ اللہ نے یہ معجزہ کیوں دیا؟ اس کے پیچھے حکمت کیا چھپی ہوئی ہے کہ مریم علیہ السلام کا تو نکاح نہیں ہوا، کنواری مریم، اور بچہ اٹھا کے قوم کے سامنے آ گئی تو قوم مانے گی؟ بدکاری کے الزام لگانا تھا، انہوں نے لگایا، کلام کیا، زبان درازیاں کی. اس کا جواب یہ معجزہ تھا کہ میری ماں پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، میں تو اللہ کا رسول ہوں. تو معصوم دودھ پیتا بچہ جب کلام کرے گا اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ، تو سیدہ مریم کی پاک دامنی محفوظ رہے گی. حضرت جی فرما رہے ہیں کہ نہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام کیا تھا یہ بچپن میں نہیں کیا تھا بلکہ جوان ہو کے کیا تھا. جوان ہو کے اعتراض کس نے کرنا تھا؟ اعتراض تو اس وقت تھا جب بچے کو بغیر نکاح کے ماں اٹھا کے کنواری عورت بچے کو سینے سے لگا کے لائی. اعتراض تو اس وقت تھا اور کلام بھی. لیکن منکرین حدیث حقیقت میں قرآن کے منکر ہیں. فرمان الہی ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیغام دے رہے، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. پرویزی مفہوم سنیے اس آیت کے بارے میں. کہتا ہے مختصراً یہ کہ ذلت و خواری کی یہ موت جو اس وقت تم پہ چاروں طرف سے چھا رہی تھی ایک نئی زندگی میں بدل جائے گی. موسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کا
مالک کی طرف سے دیے ہوئے معجزے کا ذکر کر رہے، اور اس آیت میں لفظ کیا ہے؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ اس کو بالکل مفہوم دوسری طرف لے جا کے اس آیت کا انکار کر رہی ہے، تحریف نہیں طور کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور الفاظ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ آج کے قبر پرستوں کو اللہ ہدایت دے، وہ کفر و شرک میں اتنے بڑھ گئے ہیں، انہوں نے اپنے پیروں فقیروں کو اس سے بڑھ کے مقام دیا ہے۔ ایک بابا جی ہیں انڈیا کے، وہ کہتے ہیں عیسائی اور مسلمانوں میں مناظرہ ہو رہا تھا، مناظرے میں بات یہاں پہ آ کے اٹک گئی کہ عیسائیوں نے کہا بھی تمہارا قرآن، تمہاری مذہبی کتاب وہ ہمیں خبر دیتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، تو یہ بتاؤ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو زندہ کیا؟ ثبوت دو۔ یہاں آ کے بحث ہو رہی، مسلمان خاموش ہو گئے، کسی نے جا کے پیر عبد القادر جیلانی کو بتا دیا، پیر جیلانی پہنچ گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا جی سید صاحب بات کیا ہے؟ بس وہ ہم نے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ اپنے نبی سے کسی مردے کا زندہ ہونا دکھاؤ۔ کہا نبی تک کہاں جاتے ہو؟ چپ کرو، میں نبی نہیں ہوں، نبی کے خانوادے کا ایک آدمی ہوں چھوٹا سا۔ کہا آپ کو ہم جانتے ہیں۔ کہا اگر میں زندہ کر لوں؟ کہا بس بڑی کمال کی بات ہے۔ کہا چلو کس کو زندہ کرنا ہے؟ تو وہ ڈھونڈتے ہوئے ایک ٹوٹی پھوٹی پرانی قبر پہ لے کے آئے اور کہا جی اس کو زندہ کرو۔ تو پیر جیلانی نے ایک نظر قبر پہ ڈالی اور کہا یہ 200 سال پہلے کا مرا ہوا ایک قوال تھا، گاتا ہوا اٹھا دوں؟ کہا جی کمال ہو جائے، اگر یہ ناچتا گاتا ہوا اٹھ جائے تو کیا کہنے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے نبی عیسیٰ کیا کہہ کر زندہ کرتے تھے؟ کہا وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ کہا پھر سنو میں کیسے زندہ کرتا ہوں، عبد القادر جیلانی کے حکم سے زندہ ہو جا۔ قوال ناچتا ہوا گاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مجمع ہٹا، عیسائی علماء سامنے کھڑے ہیں، یہودی، فرمایا کیا بات ہے، کیا بات ہے، سوال کیا ہے؟ بولے عبد القادر صبح سے شام ہو گئی، ایک ہی سوال ہے کہ آپ کے پیغمبر نے مردے کو زندہ کیا ہے تو قرآن سے بتاؤ۔ یہ جواب نہیں دے سک رہی ہے آپ کی قوم۔ میرے غوث نے کہا میرے پیغمبر تک کہاں جا رہے ہو؟ ارے میرے نبی تک کہاں جا رہے ہو؟ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اے عیسائیوں، اے یہودیوں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولے عبد القادر ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔ بولے میں نبی نہیں ہوں، میرے نبی کے گھرانے کا ایک فرد ہوں اور میرے نبی کا ایک امتی ہوں۔ ارے میرے آقا تک کہاں جاتے ہو؟ عبد القادر مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بتا کس مردے کو زندہ کروں؟ پورے عیسائی لاجواب ہو گئے، غوث اعظم کو لے گئے بغداد کے ایک پرانے قبرستان میں، اور ایک پرانی قبر کو بتا کے جو 200 سال پہلے کی قبر تھی، بولے عبد القادر اس قبر کے مردے کو زندہ کر دو۔ تو غوث اعظم نے قبر کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا اس قبر میں ایک قوال ہے، یہ ایک قوال کی قبر ہے، اگر تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں، تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں۔ بولے عبد القادر جیسے چاہے زندہ کرو، بس زندہ ہونا ہے مردہ، اور ثابت کر دو کہ تمہارا نبی کا دین سچا ہے اور تمہارے نبی نبی کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ پھر پیر قبر کی طرف دیکھے، پھر عیسائیوں کی طرف دیکھے، فرمایا اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے جو مردے زندہ ہوتے تھے؟ کیا کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو عیسائی عالم نے کہا عبد القادر آپ کے قرآن میں خود لکھا ہے، عیسیٰ کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردے زندہ ہو جاتے تھے، یہ تو قرآن میں ہے قم بإذن اللہ۔ تو غوث اعظم نے خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا وہ عیسیٰ تھے جو قم بإذن اللہ کہتے تھے، خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مشرک کی عقل نہیں ہوتی۔ ارے بھائی اس کائنات میں حکم و آرڈر اللہ کا چلتا ہے، باقی سب مجبور ہیں، باقی سب مجبور ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اور جہاں تک بات آئی کہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا،
ہماری گفتگو کو اگر کوئی نان مسلم بھی سنتا ہے تو آؤ ہمارے نبی کی شان بھی سن کے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا تھا مردے کو زندہ کرنے کا. مردہ کون ہوتا ہے؟ جس میں پہلے زندگی ہوتی ہے، اسی کو مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں. ارے ہمارے پیارے حبیب کے معجزے پہ غور کرو. مصطفیٰ علیہ السلام کھجور کے ایک تنے کے ساتھ، خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. کسی نے کہا پیارے حبیب آپ کے لیے لکڑی کا ممبر نہ بنا دیا جائے؟ پیارے حبیب نے ممبر بنانے کی اجازت دی. اس تنے کو چھوڑ کے اگلے خطبے کے لیے ممبر پہ چڑھ گئے. صحابہ فرماتے ہیں اس کھجور کے سوکھے ہوئے خشک تنے سے بلبلانے اور رونے کی ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی بچہ روتا ہے. مصطفیٰ اپنے ممبر سے نیچے اترے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا، تسلی دی جیسے کوئی اپنے پیارے کو تسلی دیتا ہے، اور فرمایا اگر میں اس کو چپ نہ کرواتا یہ قیامت تک روتا رہتا. مردے میں تو پہلے زندگی ہوتی ہے، اس درخت میں تو کوئی زندگی نہیں تھی. یہ عقیدہ کہ ہمارے پیر و فقیر اللہ کے حکم سے نہیں اپنی مرضی سے سب کچھ کر لیتے تھے، یہ کھلا ہوا کفر ہے. کائنات میں تصرف ہوتا ہے تو صرف ایک اللہ کا ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھے، توحید پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت دے، توحید پہ موت دے. قرآن سے محبت کرنے والے، حدیث رسول سے محبت کرنے والے، قرآن اور حدیث کو ویسے سمجھنے والے جیسے اصحاب محمد الرسول اللہ نے سمجھا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات، الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات، نور تجلى